بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سارے دوست احباب انتہائی محبت، عقیدت، پیار، محبت کے ساتھ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش فرما لے، مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع امت باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمانے کے بعد، نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کی احتشام، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جو اللہ نے صرف اور صرف انسان کو عطا نہیں کی، بلکہ اللہ نے تمام مخلوقات کو امام الانبیاء کا محب بنایا ہے۔ اور محبت رسول یہ وہ نعمت ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو یہ عطا کر دی تو پھر کائنات کے اندر اس شخص سے زیادہ امیر کوئی نہیں، بھلے وہ کسی کٹیا کے اندر ہی کیوں نہ رہتا ہو۔ اور جس سے اللہ نے محبت رسول نہیں دی، وہ محل میں بھی رہتا ہو تو کائنات میں اس سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ احباب کی احتشام، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اگر اس پر غور کیجئے تو یہ صرف انسان کے حصے میں نہیں آئی۔ اگر کسی انسان کو اللہ نے یہ محبت عطا کی ہے تو وہ اپنے مقدر پر ناز کرے کہ اللہ نے مجھے محب رسول بنایا ہے، وگرنہ یہ محبت ایسی ہے کہ اللہ نے کائنات میں کوئی مخلوق چھوڑی نہیں کہ جسے اللہ نے یہ محبت عطا نہ کی ہو، بلکہ وہ چیز کہ جس میں محبت کا جذبہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ محبت کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، جذبات کا ہونا ضروری ہے، اور جو چیز بے جان ہو اس میں جذبات نہیں، اس میں احساس نہیں، اس میں دل نہیں، لیکن یہ چیز بھی جب امام الانبیاء کے سامنے آتی ہے تو حضور سے پیار کرنے لگ جاتی ہے، اللہ اسے بھی جذبات دے دیتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں جذبات میں آ کر کہہ رہا ہوں، نہیں، بخاری شریف میں ہے کریم آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس پلٹ کے آ رہے تھے، جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ احد پہاڑ پر پڑی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، بدلے میں امام الانبیاء اس سے محبت فرماتے ہیں۔
اب صاحب سوچے تو صحیح نہ، بھی پہاڑ ہے، پتھر ہے، اس کے اندر جذبات کہاں؟ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ پہاڑ ضرور ہے، لیکن پہاڑ ہونے کے باوجود اللہ نے اسے میری محبت عطا فرمائی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ بندے غور کر، اگر پہاڑ ہو کر سرکار سے پیار کرے تو بدلے میں حضور اس سے پیار کرتے ہیں، تو انسان ہو کر اگر حضور سے پیار کرے تو سوچ امام الانبیاء تو اس سے کتنا پیار کرتے ہوں۔ میں ایک اور مثال بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں مثال دی جاتی ہے کہ سانپ جو ہے نا، سانپ آنے سپاں دے پتر متر نہیں بڑھنے۔ سانپ ایک ایسی چیز ہے کہ اسے دودھ بھی پلایا جائے تو وہ ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا، کیونکہ اس میں محبت والے جذبات نہیں۔ بچہ انڈے سے باہر نکلے، یعنی بچہ ابھی پیدا ہو، تو فوراً ہی سانپ کی جو مادہ ہے وہ اس کو کھا لیتی ہے۔ جو بھاگ کے جان بچائے تو اس کی جان بچتی ہے۔ بھئی جس کو ماں بھی ماں ہو کر نہ چھوڑے، آپ سوچے تو صحیح نہ کہ اس کے اندر محبت کہاں۔ لیکن صاحب علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے کہ لوگوں میرے بعد نبی آخر زمان تشریف لانا ہے، وہ شانوں والے رسول آئیں گے کہ جنہیں اللہ امام الانبیاء بنائے گا، جنہیں سید الانبیاء بنائے گا، ختم نبوت کا تاج جن کے سر پر اللہ سجائے گا۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب کرتے کرتے جب پیارے محبوب کی یہ شانیں بیان کر رہے ہیں تو دور کسی گھاٹی کے اندر ایک سانپ سن رہا تھا۔ مجلس برخاست ہو گئی، لوگ گھروں کو لوٹ گئے، سانپ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں آ گیا اور اس نے آ کر حضرت عیسیٰ روح اللہ سے کہا، فرمایا پیارے عیسیٰ، وہ جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، آپ کے ذکر کرنے کی وجہ سے مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، مجھے ان کا ایڈریس بتائیے، مجھے ان کا پتہ بتائیے، میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ ابھی تو نہیں آئے اور سال ہا سال کے بعد آنا ہے۔ اس نے کہا پھر دعا کیجئے کہ میری عمر لمبی ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، پروردگار عالم اس سانپ کی عمر لمبی کر دے، اسے امام الانبیاء کے دور تک زندگی عطا کر دے۔ جب سانپ جانے لگا نا یہ دعا لے کر، تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا رک میری بات سن، حضور فرمائیے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ویسے جائے گا تو لوگوں کی ٹھوکریں کھائے گا، ماریں کھائے گا، میں تجھے ایک جگہ بتاتا ہوں جہاں تجھے کوئی مارے گا نہیں۔ اس نے کہا بتائیے کون سی جگہ ہے؟ فرمایا وہ مکہ چلا جا اور وہاں پہاڑ کی چوٹی پر غار ثور ہے، وہاں جا کے بیٹھ جا، امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوگی، پھر سرکار کو مکے والے ستائیں گے اور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے جائیں گے، تو اسی غار میں امام الانبیاء تشریف لائیں گے۔ اب سانپ وہاں جا کر بیٹھ گیا اور صاحب نماز عشاء کے بعد شاہ جی قبلہ کے گھر میں محفل شروع ہوئی، ابھی رات 10:30 نہیں بجے ہیں، طبیعتیں اکتانا شروع ہو گئی ہیں، کب دعا ہوگی تو ہم گھروں کو جائیں گے۔ یہ سانپ ہے جس نے کوئی 1 گھنٹہ انتظار نہیں کیا، 2 گھنٹے انتظار نہیں کیے، 5 دن انتظار نہیں کیے، 500 سال تک اس راہ کو تکتا رہا جہاں سے امام الانبیاء نے آنا تھا۔ 500 سال تک یہ سانپ ٹک ٹکی باندھ کر اس رستے کو دیکھتا رہا، اور پھر اچانک ماحول میں وہ خوشبو نے انگڑائی لی، سانپ نے محسوس کیا وہ جن کے انتظار میں صدیوں سے بیٹھا ہوں وہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام غار کے دانے پر پہنچے، جناب ابوبکر صدیق غار کے اندر داخل ہوئے، سارے سوراخ بند کر دیے، ایک بچہ تھا اس نے اپنی ایڑی رکھ لی، اب سانپ کبھی اس سوراخ سے کبھی اس سوراخ سے کبھی اس سوراخ سے منہ نکالے، لیکن سارے سوراخ تو ابوبکر نے بند کر دیے۔ پھر سانپ نے حضرت صدیق اکبر کے پاؤں پر آ کر دستک دی، ابو بکر اگر تو سرکار کا محب ہے تو میں بھی تو پیارے محبوب سے پیار کرتا ہوں، 500 سال سے تو میں بھی یہاں بیٹھا ہوں نا۔ کہنا اور سمجھانا صاحب یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز کسی سے محبت نہیں کرتی، جس کے مزاج میں ہی زہر ہے اور ڈنگ ہے، جس نے ڈسنا ہی ہے، جب وہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے تو اللہ اس کو بھی امام الانبیاء کی محبت کی خیرات عطا فرماتا ہے۔ علماء سے آپ نے یہ بات بھی سن رکھی ہوگی، میں گفتگو اس لیے سمیٹ رہا ہوں کہ میری شاہ جی نے مجھے کہا تھا لاسٹ ٹائم ہم 10:30 بجے دعا کریں گے، اور انشاءاللہ 10:30 نہیں، کوئی نہیں 10:30 ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیے، جن کو نا اللہ نے بے جان پیدا کیا ہے ہی بے جان، امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت اللہ نے ان کو بھی کیسے عطا کی ہے۔
یہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لائے تو سرکار ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطاب فرمایا کرتے تھے، بلکہ یوں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک لکڑی کو سہارا دے کر حضور خطاب فرمایا کرتے تھے۔ اب وقت گزرتا گیا، ایک انصاریہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کر کہا آقا اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اپنے بچے سے کہہ کے ممبر نہ بنوا لوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ ممبر بن گیا، سرکار کے لیے بچھایا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس ممبر کو شرف بخشا۔ ممبر پر حضور جلوہ افروز ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ماحول کے اندر سے نا چھوٹے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ اب صحابی پریشان ہو گئے کہ روتا کون ہے، دائیں بائیں دیکھیں کہ ہے یہ مسئلہ کیا ہے، کون رو رہا ہے، لیکن وہ تو آقا ہے نا، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو جو کوئی آہ کرے دل سے۔ کوئی ان کی بارگاہ میں مانگ کے تو دیکھے نا، ہم نے صاحب کبھی مانگا نہیں ہے، وگرنہ انسان تو رہا انسان، ان کی چوکھٹ پر کوئی جانور بھی چلا گیا تو اللہ کے محبوب نے اسے بھی مالا مال فرما دیا۔ یہ بھی حدیث کے اندر روایات کے اندر موجود ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ آیا اور اس اونٹ نے آ کر سرکار کے گوش اقدس کے پاس کچھ اپنی زبان میں کچھ باتیں کرنا شروع کی، بڑبڑانا شروع کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ کون ہے اس اونٹ کا مالک؟ صحابہ نے کہا حضور فلاں بندہ مالک ہے۔ فرمایا اس کو بلا کے لاؤ۔ لے آئے، جب پاس آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹ ہے تیرا؟ یا رسول اللہ میرا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیری شکایت لے کر آیا ہے۔ حضور یہ کیا کہتا ہے؟ میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا اور کیا کہتا ہے؟ مجھے کہتا ہے آقا میں نے زندگی ساری اپنے مالک کی خدمت کی ہے، اس کے لیے لکڑیاں لاتا رہا، اس کا کام کاج کرتا رہا، جو وہ کہتا رہا میں کرتا رہا۔ آج حضور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، گھر میں شادی تیار ہے اور سارے کے سارے افراد گھر والے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کر رہے تھے، اور مشورہ کرتے کرتے سارے کہنے لگے یہ نقارہ ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، شادی کے موقع پر اسی کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ حضور میرے احسانوں کا یہ بدلہ ہے؟ جب میں ٹھیک تھا تو اس وقت مجھ پہ لکڑیاں لاتے رہے، آج بوڑھا ہو گیا تو مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھائیں گے؟ میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ شکایت لے کر آیا ہے۔ حضور حال تو ایسا ہی ہے، ہم نے مشورہ کیا گھر میں اور یہی طے پایا ہے کہ ہم نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا ہے، لیکن اب یہ میرے آقا کی بارگاہ میں آ گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے صحابی اسے فروخت نہیں کرتا، اسے بیچتا نہیں ہے، اسے بیچتا نہیں ہے۔ حضور اگر آپ کہیں تو بیچ دوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کتنے پیسے لے گا؟ اس نے کہا حضور اتنے درہم کا بیچنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے درہم صحابی کے حوالے کیے اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اب یہ تیرا نہیں، اب یہ ہمارا اونٹ ہے۔ اور اونٹ سے میرے آقا نے فرمایا جا تو آزاد ہے۔ زمانے والوں کو ہم بتانا چاہتے ہو بندے تو رہے بندے، ہماری چوکھٹ پر جانور بھی آیا تو ہم نے اسے بھی کبھی خالی نہیں لٹایا۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، کیونکہ آج کل عجیب صورتحال ہے نا، اسی جناب کدے وہ ساڑی کوئی ذوق شوق بن جلیا تا سامنے کدے جناب آخاں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب، او اس کونے جو بات اے مشرک ہے اے کرنے، میں کیا بھائی جان آپ یہ شرک ہمارے والے کر دیں، آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ صاحبو سنیے یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ بھی روایات کے اندر مختلف کتب احادیث کے اندر یہ روایت مشہور ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ شریف میں میرے آقا تشریف لے کے گئے تو وہ نادار صحابہ اکرام علیہم رضوان کہ جن کا گھر بار نہیں تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے لیے صفہ کا چبوترا تعمیر کروایا، اور مدینے والے جو کھانا پہ ان کی استطاعت ہوتی تھی وہ آ کر دے دیتے تھے۔ اب مدینہ شریف ہے اور ایسا ماحول تھا نہیں، تو کچھ حالات ایسے بنے کہ کچھ دن ایسے گزرے کہ جن میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے کچھ کھایا نہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ نہیں کھانے کو ملا، تو پریشان سا ہو گیا، بھوک نے ستایا، تو مسجد نبوی چھوڑی، صفہ کا چبوترا چھوڑا، تو وہ جو بار مین شارع تھی نا، یعنی مین گلی تھی جہاں سے لوگوں کا زیادہ آمد و رفت گزر ہوتی تھی، وہاں پر آ کر بیٹھ گیا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں بیٹھا نا، توجہ میری طرف رکھنا، تھوڑی دیر گزری تو حضرت صدیق اکبر تشریف لے آئے۔ جناب ابو بکر صدیق نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے ابو ہریرہ ایتھے کیوں بیٹھا ہے، ایکڑی جگہ ہے۔ اب یہ وہ دور نہیں تھا کہ جس دور کے اندر گلی کے اندر بیٹھ کر بچے وہ راہ گزرتی ہر خاتون کے اوپر نگاہ ڈالیں اور پھر بری نگاہ سے دیکھیں اور وہ بیچاری پریشان ہو کہ یار یہاں سے میں گزروں گی کیسے، یہ وہ دور نہیں تھا۔
یہاں ابو ہریرہ کیوں بیٹھے ہو؟ یہ رستہ ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے ابو بکر میں ایک مسئلے کے اندر غور و فکر کر رہا تھا، اور وہ بس غور و فکر کرتے کرتے سمجھ نہیں گئی، یہیں بیٹھ گیا ہوں، پریشان سا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ حضرت ابو بکر فرمانے لگے کون سا مسئلہ ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ نے پیش کیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ جناب ابو بکر صدیق نے مسئلہ حل کیا، فرمایا یہ اس کا جواب یہ ہے، اور جواب دے کر جب جناب ابو بکر جانے لگے نا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دل چاہ کے ابو بکر میرا مسئلہ تو اتھے ہی رہا، مجھے تو بھوک ستا کے یہاں لے کر آئی ہے، او تے مسئلہ اتھے ہی رہا، اب لیکن کہوں تم سے کیسے؟ کہتے تھوڑی دیر گزری تو جناب عمر حضرت فاروق اعظم تشریف لے آئے اور سیم یہی سوال کیا، ابو ہریرہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو میں نے وہی کہا، میں نے کہا مسئلہ ہے، غور و فکر کر رہا ہوں، پریشان ہوں، جواب نہیں بن پا رہا، اس لیے یہاں سوچ رہا ہوں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور دے کر کہنے لگے اوے اس کا یہ جواب ہے، یہاں کدھر بیٹھا ہے، اٹھ مسجد میں چل۔ حضرت عمر جب جانے لگے نا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ان کو بھی حسرت کی نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا، میں نے کہا عمر میرا مسئلہ وہاں کا وہاں ہی ہے، وہ حل کوئی نہیں ہویا۔ کہتے بھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اللہ کے رسول تشریف لے آئے، اور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر یہی سوال کیا ابو ہریرہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تو میں نے کہا آقا جی ایک مسئلے میں غور و فکر کر رہا تھا، اور غور و فکر کرتے کرتے بس یہاں بیٹھ گیا، اب اسی کے اندر غور و فکر تفکر کر رہا ہوں۔ میرے محبوب نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا ابو ہریرہ تجھے یہاں مسئلہ لے کر آئے یا تجھے بھوک لے کر آئی ہے؟ اور میں اٹھ ابو ہریرہ میرے ساتھ چل۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے سرکار کے در دولت پر تشریف لے گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل خانہ سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ایک پیالہ دودھ دا۔ سرکار نے فرمایا وہی دے دو، لے آئے۔ جب سرکار نے اپنے ہاتھ میں لیا نا تو جناب ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ جا وہ جڑے بھی ہیں نا صوفی والے سارے نو بلا کے لے آ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں گیا تو لے کر جب آیا تو وہ 70 صحابہ تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں دیا اور کہا ابو ہریرہ اے سجے پاسوں شروع کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا حضور کو خاصا رنگ زدہ میں سا تے اے دودھ اے پی جا سن، میں تے اتھی رہ جا سا، پھر گل تو اتھی ہو گئی، لیکن اب حضور کو کہوں کیسے؟ کہتا دودھ کا پیالہ اٹھایا اس صحابی کو دیا، انہوں نے بسم اللہ پڑھی، دودھ پینا شروع کیا، رج کے مجھے واپس کیا، جو پیالے کو دیکھا تو جتنا تھا اتنا ہی ابھی بھی موجود تھا۔ انہوں نے اٹھایا دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، یوں گماتا 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 70 صحابہ کرام دودھ پی چکے۔ پھر آ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، آقا یہ لیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو دیا، فرمایا ابو ہریرہ ہن تو پی۔ جناب ابو ہریرہ نے پیا، پینے کے بعد واپس کیا، میرے آقا نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ اور پی اور پی۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مجھے کہا، فرمایا ابو ہریرہ اور پی، تو میں نے ہاتھ باندھ کر کہا کملی والے مصطفیٰ میں رج گیا ہوں۔ اسی کو امام نے فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ پر میں ابو ہریرہ او دودھ بھی دس نہ کے ہو جیسی کہ جس دودھ نے ایک پیالہ دودھ نے 70 صحابہ کرام کو رجا کے رکھ دیا۔ تو صاحب تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام کی چوکھٹ پر در دولت پر کوئی آ جائے تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے خالی نہیں لٹاتے، آقا کریم اسے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ایک نعت پڑھا کرتے تھے، بڑی مزے کی تھی، میں چاہتا ہوں میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ وہ کہتے تھے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کے ذکر کی محفل، نبی کے ذکر کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کے ذکر کی محفل سجانا، مل کر کہہ لو نبی کے ذکر کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یار
اور پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا، وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ سنتے صاحبان زیت شام۔ میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ ممبر بچ گیا اور صحابہ فرماتے ہیں مجمع سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھ کر ممبر سے نیچے تشریف لے گئے اور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لکڑی کے پاس چلے گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس لکڑی کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اب وہ ایسے خاموش ہونے لگی جیسے نا چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں آئے تو خاموش ہوتا ہے۔ جب چپ ہو گیا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا آقا یہ رونے کی آواز اور یہ معاملہ؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ میری محبت میں رو رہا تھا۔ حضور چپ کیوں ہو گیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا چپ اس لیے ہوا ہے کہ میں نے اس سے کہا ہے کہ دو باتیں ہیں، یا تو تو کہے تو ابھی یہاں زمین کے اندر تجھے گاڑتا ہوں، تو دوبارہ تر و تازہ ہوگا، تجھ پر پھل لگیں گے، لوگ کھائیں گے، اور یا چاہتا ہے تو تجھے جنت میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ حضور پھر اس نے کیا کہا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس نے کہا حضور مجھے جنت میں لے جائیں، فرمایا میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے، یہاں زمین میں اس کو میں نے لگایا ہے لیکن یہ جنت میں مصطفیٰ کی معیت میں ہوگا۔ صاحبان سید شام آخری بات کہہ کے گفتگو اپنی کلوز کرتا ہوں۔ امت نے شروع دن سے لے کر آج کے دن تک مشکل کی ہر گھڑی میں امام الانبیاء کو پکارا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنے غلاموں کی فریاد رسی کی ہے۔ آج اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، مقدمے ہیں، بے روزگاری ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، شادیاں نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ آج سے معمول اپنائیے، سرکار پہ درود پاک پڑھیے، اور کبھی نہ تنہائی میں بیٹھ کرنا سر جھکا کر پھر جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت کا وہ تصور کر کے حضور سے کچھ کہہ کے دیکھیے۔ میں ہر دفعہ محافل میلاد میں یہ بات کہتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ہم لوگ نا اب جو ماحول چل رہا ہے، ماحول ایسا ہے کہ اب ہم لوگ نعروں کے شیدائی ہیں اور عمل سے بہت دور نکل گئے۔ اب تو صاحب نعت شریف شروع ہوتی ہے تو ہم ناچنا شروع کرتے ہیں، گیا اور دور جدو نعت پڑھی جانی سی تسی رونے سے ہم تو پھر ساڑھی جناب کوئی سرکار علیہ السلام کے مبارک ذات کے ساتھ کوئی ہماری وہ جڑتی تھی تار ختم ہو گیا، وہ دور ختم ہو گیا۔ یہ 2-4 دن پہلے ہمارے ہاں راول پنڈی میں ایک محفل ہوئی، میں اس دن دوستوں سے کہہ رہا تھا درد ہے دل کا، ہمیں کسی سے اختلاف کوئی نہیں ہے، کوئی قبول کرے تو بسم اللہ، نہ کرے تو واپس کر دے ہمیں ہماری بات۔ یہ میرے دوست احباب گواہ ہیں اس بات کہ یہاں راول پنڈی میں ایک بابا ہے جس نے 2 شادیاں کی ہیں، اس سے اللہ نے اولاد نہیں دی، 2 شادیاں کی اولاد نہیں دی، اور بہت امیر بندہ ہے۔ اس نے سوچا یار اولاد تو مجھے نہیں ہونی تو میرا اتنا سارا پیسہ ضائع ہو سی، اس نے حضرت سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کا ایک جامعہ قائم کیا جس میں بچیاں پڑھتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک عالیشان جامعہ قائم کیا، پھر اس کے بعد اس نے یہاں کشمیر میں راول پنڈی میں 3-4 جامعات قائم کی جس میں اس وقت سینکڑوں بچیاں علم دین حاصل کر رہی ہیں۔ بچیوں کو کڑھائی سلائی یہ سارا کچھ سکھاتا ہے، ساتھ پڑھاتا ہے، عالمہ بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے یار میں نے حضرت سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی سیدہ اولاد میری نہیں ہوئی لیکن ان ساری بچیوں کو اپنی بچیاں بنا کر میں ان کی اچھی تربیت کر کے امام الانبیاء علیہ السلام کی امت میں ذمہ دار خواتین جو ہے ان کا اضافہ کر رہا ہوں، یہ خدمت ہے میری طرف سے، قبول کر لیجئے۔
میں اس دن میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اگر خدا بندے کو عقل دے، ایک طرف اس بندے کو رکھیے اور ایک طرف ہمارے ان مزاج کے ہمارے بھائیوں کو رکھیے، ہیں یہ بھی ہمارے بھائی، لیکن آپ لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ جب ثنا خانوں پر یوں اڑاتے ہیں تو فائدہ کیا؟ اور اللہ معاف کرے، ہمارے رویے کی وجہ سے ہم نے امام الانبیاء کی محفل نعت کو اتنا بدنام کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ نیچے کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ محفل نعت نہیں، یہ مذہبی مجرے ہیں۔ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان کو اتنا دلیر کیا ہے کہ وہ حضور کی نعت کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ خدا کی پناہ، اللہ مجھے محفوظ فرمائے، اگر میں شہرت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں تو خدا مجھے یہاں سے اٹھنا نصیب۔ یہ درد دل ہے۔ ہمارے اکابر کا حال یہ تھا کہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الاسلام تھے۔ مجمع عام میں جب آپ بیان فرمایا کرتے تھے تو کبھی بھی آپ نے حضرت سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت کا نام نہیں لیا، نام کبھی نہیں لیا آپ نے۔ آپ کہتے تھے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ اور آخر میں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام نہیں لیتے تھے۔ کہتے ہو یار میں اپنی کیوں نہ لوگوں نے سامنے نہ لینا، حضور کی شہزادی کا نام کیوں لوں؟ نہیں نام لیتے تھے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان کی سیرت پڑھیے، جب آپ بیان فرمایا کرتے تھے تو کہتے تھے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ، یہ جملے بولتے رک کر کہتے تھے پہنچ گئے میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ تو لوگ کہتے تھے ہاں، فرمانے لگے تھے پھر نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا نام میری زبان پر، میں کہاں وہ کہاں، یہ میرے اکابر تھے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے ایک مرتبہ بڑی مجلس میں سرکار کی حدیث پڑھنی تھی، فاطمہ بضعۃ منی۔ اب اس حدیث میں جو لفظ ہیں سیدہ پاک کے کا اس میں مبارک ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا چونکہ یہ حضور کے لفظ ہیں، تو ان کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی فرمانے لگے او لوگو، میں سرکار کی شہزادی کا نام لینے لگا ہوں، جن کے سر ننگے ہیں سر ڈھانپو، اور جو بے وضو ہیں مجلس سے اٹھ جاؤ۔ میں مخدومہ کائنات کا نام لینے لگا ہوں، میں شہزادی کونین کا نام لینے لگا ہوں، جن کے حوالے سے محشر میں اعلان ہوگا کہ اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، امام الانبیاء کی شہزادی تشریف لا رہی ہے۔ اور صاحب آج ان کا نام لیا جاتا ہے سٹیج پر اور ہم یوں پیسے اڑاتے ہیں، او گے جناب ہزار کی تھی وہ اڑائی، پھر ہم نے ناچنا شروع کیا۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، میں اتنا کہتا ہوں کہ جس بندے کو مجھ سے اختلاف ہو، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، میرے ساتھ وہ آئے اور اگر مجھے نہ لے کے جائے نا تو خود گھر کے کونے میں بیٹھ جائے، مراقبہ کرے حضرت غوث پاک کے دربار کا، وہ مراقبہ کرے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات کا، وہ حضرت سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات کا مراقبہ کرے اور پوچھے ان سے کہ حضور ہمارے اس رویے سے حضرت مخدومہ کائنات خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ بس اس کا دل اس کو گواہی دے دے گا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، مذاق بنا کے رکھ دیا ہم نے دین کو۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں، یہ ہمارا ٹاپک نہیں، میں جو تمہیں بات سمجھانا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے فیض لینا ہے، دل بدلنا ہے، کیسے بدلتے ہیں۔ مدینہ پاک میں جو سرکار کا در دولت ہے، وہاں پر جو سرکار کا مواجہ شریف ہے، وہاں جو جالیاں لگی ہیں آج تھوڑی سختی زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا یہاں جالیوں کے پاس سے لوگ گزرتے تھے اور کبھی ہاتھ لگا لیتے تھے، کبھی جناب چادر لگا لیتے تھے، ایسا ہوتا تھا۔ مصر کی ایک خاتون، وہاں مدینہ پاک میں جو ان کا محکمہ اوقاف ہے، اس بندے نے مکہ اخبار میں یہ کالم چھاپا تھا۔ اس بندے نے کہا میری یہاں ڈیوٹی تھی اور میں وہاں ہوتا کیا تھا کہ جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو گزرتے نا کسی بندے نے رکا شکا لکھ کے لایا تو جالیوں سے اندر پھینک دیا۔ تو مہینے بعد ہفتے بعد جب ہمیں اندر جانا ہوتا تھا تو ہم وہ رکے نکالتے تھے اور نکال کے ان سب کو اٹھا کے تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے تھے، وہاں پڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ چونکہ میری ڈیوٹی تھی اور میں ہر مہینے بعد رک کے نکالتا تھا، ہمارے ساتھ ان کے ہاں ایک شیخ ان کا جو عالم ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ ایسے اٹھا کے پھینک دیتے تھے۔ وہ کہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ لوگ باز نہیں آتے، یہاں آ کر خط ہی پھینکتے رہتے ہیں، ایک خط اٹھا کر دیکھو تو صحیح نہ کہ لوگ حضور سے کہتے کیا ہے، کیا پیغام حضور کو لوگ بیچتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک خط اٹھا کر چوری سے نا جلدی سے میں نے اپنی جیب میں ڈالا اور ڈال کے نا باقی سب کو اٹھا کر ٹوکری میں پھینک دیا۔ وہ بندہ کہتا ہے جب میں گھر پہنچا تو میں نے اس خط کو کھولا تو اس کی تحریر یہ تھی، اس خط میں ایک خاتون نے خط لکھا تھا، اس نے کہا حضور میں مصر کی رہنے والی ہوں اور آقا میں آپ سے یہ عرض کرتی ہوں کہ میرے والد دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، میری اماں جی بھی دنیا سے چلی گئی ہیں، اس شہر کے بڑے امیر بندے سے میری شادی ہوئی ہے، لیکن سرکار 5 سال ہو گئے میرے گھر اولاد نہیں ہے، اور اب میرا شوہر مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ آقا میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کی ایک ذات ہے،
اور میں اس خط کے ذریعے آپ کو عرض کرتی ہوں کہ آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے نا مجھے ایک بیٹا دے دے۔ وہ بندہ کہتا ہے اس خط میں اتنا درد تھا نا کہ وہ خط لے کر میں فوراً حضور کے مواجہ شریف کے سامنے گنبد خضرا کے سامنے پہنچا اور میں نے وہ سارا خط پڑھا۔ پڑھنے کے بعد میں نے لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد جیب میں ڈال لیا۔ گھر گیا تو میرے دل پھر کہے کہ نہیں یار گل بنی کو نہیں، پھر کہنا چاہیے۔ کہتا دوسرے دن میں پھر آیا، پھر وہیں کھڑا ہوا، پھر میں نے وہ خط پڑھا کہ یار اس کا پیغام ہے، مطلب میں مجبور ہو گیا ہوں، اس کے جذبات ایسے تھے۔ کہتے پھر میں گھر پہنچا، تیسرے دن پھر خط لے کر آیا، پھر سرکار کے گنبد کے سامنے کھڑا ہوا، پھر اس خط کو پڑھا۔ یہ گزرتا رہا، معاملات ہوتے رہے۔ کہتے پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ بیچاری روتی ہوگی، روز ترستی ہوگی، روز پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہوگی، جری کی بات ہے، پریشان جو ہے۔ کہتے ہیں وہ جو اس نے ایڈریس لکھا تھا نا، اس ایڈریس کے اوپر میں نے اس کو جواب لکھا اور میں نے اس کے اوپر یہ لکھا کہ میں فلاں ہوں، میرا یہ ایڈریس ہے، میری یہاں ڈیوٹی ہے، میں نے تمہارا خط اٹھایا تھا، میں نے سرکار کی بارگاہ میں اس خط کو متعدد مرتبہ پڑھا ہے، اب تو تسلی رکھ، باقی تو جانے، حضور جانے، خدا جانے۔ کہتا ہے یہ معاملہ کہہ کے میں خاموش ہو گیا۔ 1 سال کا عرصہ گزرا، یہ مکہ اخبار میں اس نے کالم چھاپا، میں نے اس کالم کی خود زیارت کی ہے۔ اس نے کہا 1 سال گزرا، 1 سال کے بعد اس خاتون نے مجھے جوابی خط لکھا اور اس خط کو جب میں نے کھولا، اس لفافے کو کھولا تو اس کے اندر ایک بچے کی تصویر تھی۔ اس نے کہا میرے بھائی میں تجھے مبارک دیتی ہوں کہ آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے مجھے یہ بیٹا دلوایا ہے، یہ میرے گھر بیٹا ہوا۔ اور ساتھ اس نے ٹکٹ بھیجا تھا، اس نے کہا یہ میری طرف سے ٹکٹ ہے، یہ قبول فرما اور تو مصر آ، ہم تیری خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ صاحبوں مانگنے والا کوئی ہو نا، خدا کی عزت کی قسم ہے وہ اب بھی دیتے ہیں۔ لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں اور آپ کو یہی بات کہہ کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ہم نے یار مانگا ہی کب ہے؟ عشاء کی نماز ایسا کوئی نہ پڑھنے ہاں تو فجر پڑھنے بھی ذہن کوئی نہیں ہے، کبھی بھی رات کے وقت باوضو سونے کا ہمارا ذہن کوئی نہیں ہے۔ گندا لباس پہن کر، گندے خیالات دماغ میں سجا کر، موبائل تکنے ساڑی اکھ لگی تو وہ سہ گیا، اور پھر ہم کہتے ہیں سرکار کدے ساڑی خواب وچ کوئی نہیں ہے۔ یار تو نے کبھی حضور کو بلایا ہے؟ کوئی تیری زندگی کی ایک رات ایسی گزری ہو کہ جس رات تو نے نیا لباس پہنا ہو، خوشبو لگائی ہو، غسل کیا ہو، درود پاک پڑھا ہو، عشاء کی نماز پڑھی ہو، مکان کی نکر میں بیٹھا ہو، لائٹ بند کر کے تو رو کر عرض کرے کہ آقا میں تیار ہو گیا ہوں اور آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں میرے گھر کے اندر اپنے قدم رنجا فرمائیں؟ خدا کی عزت کی قسم وہ رات ختم بعد میں ہوگی، امام الانبیاء کی جلوہ گری پہلے ہوگی۔ لیکن بھائی جان کرنے جناب محلے نے کونسلر نو شاہ جی بلاؤ نا تو کرتا بھی لوگ سجانے صاف سدھے کرنے، چادر ادھر کرو تو جناب یہ ادھر کرو تو ادھر کرو۔ بلانا آپ نے امام الانبیاء کو ہے، دعوت آپ نے سرکار کو دینی ہے۔ دماغ گندا، نگاہ گندی، مزاج گندا، لباس گندا، جسم گندا، تو پھر سرکار کہاں آئے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور کریم پروردگار مجھے اور آپ کو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ جو آنے والا جمعہ ہے، اس جمعے کو ہمارے مرکز نور جامعہ غوثیہ جیلانیہ چٹھا بختاور اسلام آباد میں ماہانہ محفل شمع ہدایت ہوگی، ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے۔ یہاں قریب زرینہ مسجد ہے، اس مسجد میں بھی جمعے والے دن محفل ہے۔ مفتی سعید انجم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سعید انجم جلالی صاحب آپ کا خطاب ہے، اور ریحان حبیب سروردی صاحب انہی کی ہی نعت ہے، تو آپ کو اس محفل میں بھی شرکت کی دعوت ہے۔ وما علیہ